بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. محترم بھائیوں، بہنوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ہم پر، آپ پر، تمام مومنین پر، کہ جس نے ہمیں صحت اور عافیت بخشی اور ایمان اور اسلام کی برکت سے مالا مال کیا۔ ابھی ہم شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور عنقریب ہمارے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ قرآنی اشارات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں اس مہینے کو انتہائی اہم، فضیلت والا، عظمت والا، برکتوں والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہے بھی کیونکہ اس مہینے کا تعلق جہاں ایک طرف قرآن کریم کے نزول سے ہے، وہیں قرآن کریم کے نزول کی یاد میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے کی عظمت کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ مومنین کو دیگر متعدد ہدایات دی گئی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ عظیم مہینہ کن پہلوؤں سے ہے۔ یہ ہمارے لیے ہمارے رب کی طرف سے کون سی بہاریں لے کر آیا ہے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ رمضان، اس کی عظمت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ہماری زندگی پر اس کے کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اور پھر یہ کہ ابھی موجودہ صورتحال میں جبکہ ہمارے لیے اجتماعی نوعیت کے بہت سے کام ممکن نہیں ہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ رمضان المبارک کو کس طرح سے گزار سکتے ہیں۔ اس موضوع پر چند دنوں کے بعد دوبارہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھی جائے گی۔ تو آج میری گفتگو ہوگی رمضان، اس کی عظمت کے مختلف پہلوؤں پر، اور اس عظیم مہینے کو ہم کیسے گزاریں اور موجودہ حالات میں اس کی منصوبہ بندی ہم کیسے کریں، اس پر انشاءاللہ ہماری اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔ محترم بھائیوں، واقعہ یہ ہے کہ اگر آج ہم انسانی سماج پر غور کریں تو انسان نے مادی اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کافی ترقی کر لی ہے۔ روزانہ دنیا میں نت نئے نئے راز سے پردے اٹھتے جا رہے ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، نئے نئے ایجادات سامنے آ رہے ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں گویا کہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ ایک طرف یہ پہلو ہے کہ انسان نے ایجادات اور اکتشافات کے اعتبار سے بہت ساری منزلیں طے کی ہیں، لیکن وہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ ان تمام ترقیات کے باوجود انسان بہت ہی کمزور ہے۔ دنیا میں روزانہ نئے نئے انقلابات برپا کرنے والا انسان اس بات کا محتاج ہے کہ اس کو بنایا جائے، اس کی شخصیت کی تعمیر کی جائے، اس کی شخصیت کی کمزوریوں کو دور کیا جائے، اس کی شخصیت کو نکھارا جائے، اور خاص طور پر اسے یہ سکھایا جائے کہ وہ اپنی ذات کو کیسے پہچانے، اپنے آپ کو کیسے پہچانے، اپنے اندرون میں وہ جھانک کر کے دیکھے کہ انسان کے اندر کی دنیا میں کیا تبدیلی برپا ہو رہی ہے۔
बैरून की दुनिया में इनकलाबात बर्पा करने वाला इंसान कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद अंदर से कमजोरी और नातवानी का शिकार हो चुका है। और इस पहलू से अगर बंदे मोमिन को अगर हम देखें, तो बंदे मोमिन की ख्वाहिश और कोशिश तो होती ही है वो अपने नफ्स की पाकी के लिए, तज़किये के लिए मिलने वाले हर मौके से फायदा उठाए, हर मौके को गनीमत जाने और उसकी रोशनी में अपनी शख्सियत की तामीर और तरबियत की कोशिश करे। मोमिन के नजदीक आखिरत की कामयाबी, अल्लाह की रजा के लिए जिद्दोजहद और जन्नत की का हुसूल ही कामयाबी की असल मंजिल है। कमजोर से कमजोर ईमान वाला इंसान भी नेकी की आरजू और कामयाबी की यही तमन्ना रखता है। मोहतरम भाइयों, एक दूसरे पहलू से भी हम गौर करें कि जहां इंसान कमजोर है, उसकी तरबियत की जरूरत है, वही इंसान के साथ वाबस्ता अफराद, उसके घर के अफराद, अहले खाना, उनकी भी, उनके रिश्तेदारों की भी और पूरे माशरे की भी तरबियत की जरूरत होती है। उनको बनाने की, संवारने की, उनको निखारने की जरूरत होती है। ये इसलिए कि ये सब मिलकर के एक बेहतर घर की तामीर कर सके और मुख्तलिफ खानदान मिलकर के एक बेहतरीन समाज की तामीर कर सके, एक बेहतरीन माशरे को तश्कील दे सके। सब मिलकर अपना तज़किया करें, सब मिलकर के अपने आप को पाक साफ करें और अपने अल्लाह को राजी करने के लिए जिद्दोजहद करें और अल्लाह तबारक ताला के इनाम के हकदारों में शामिल हो जाए। वो इनाम जिसका अल्लाह तबारक ताला ने सूरतुल फज्र में वादा किया है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन, पलट अपने रब की तरफ इस हाल में कि तू भी राजी है और तेरा रब भी तुझसे राजी है। दाखिल हो जा मेरे बंदों में, शामिल हो जा मेरे बंदों में और दाखिल हो जाओ मेरी जन्नत में। फर्द की तामीर, उसके घर की तामीर, उसके घर का तज़किया इस अंदाज से हो कि अल्लाह तबारक ताला बंदों को अपनी रजा, अपनी खुशनुदी और अपनी इस रजा के हुसूल के लिए जिद्दोजहद में लग जाए। तो इंशाअल्लाह अभी मैं आपके सामने रमज़ान मुबारक की अज़मत के मुख्तलिफ पहलू, बेशुमार पहलुओं में से चंद पहलुओं की तरफ इशारा करूंगा। मोहतरम भाइयों और बहनों, सबसे पहली चीज जो हमारे सामने रहनी चाहिए वो ये कि रमजान की शक्ल में अल्लाह तबारक ताला ने हमें एक जामे तरबियती निज़ाम अता किया है। रमजान के अंदर वो तमाम खूबियां हैं जो एक बंदे को रब से करीब करती हैं, उसके नफ्स की चालाकियों से और शैतान के वसवसों से उसे महफूज रख सकती है। अल्लाह की रजा और जन्नत की मंजिल से उसे हमकिनार कर सकती है, उसे इंसानियत के बुलंद तरीन मकाम तक पहुंचा सकती है। ये तमाम खूबियां अल्लाह तबारक ताला ने इस मुकद्दस महीने में और इस मुबारक महीने में रखी हैं। रोजा और रमजान तरबियत का वो आला निज़ाम है जिसे अल्लाह तबारक ताला ने न सिर्फ हमारे लिए मुतय्यन किया है, न सिर्फ ये कि उम्मत मुस्लिमा के लिए मुतय्यन किया है, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम में वजाहत के साथ कहा कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, के तुम्हारे ऊपर जो रोजे फर्ज किए गए हैं ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं है। इंसान कमजोर है, मादी एतबार से हजार तरक्कियात की मंजिलें वो तय कर ले, लेकिन उस बात का वो मोहताज है कि उसकी तामीर और तरबियत की जाए, उसका तज़किया किया जाए, उसको उसके रब से जोड़ा जाए। इसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हें भी रोजे का निजाम दिया और तुमसे पहले की उम्मतों को भी अल्लाह तबारक ताला ने रोजे का ये निजाम दिया था, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि ये इसी तरह से तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए रोजे जिस तरीके से तुमसे पहले के लोगों के ऊपर ये रोजे फर्ज किए गए थे। मोहतरम भाइयों, रमजान मुबारक की अजमत का एक दूसरा पहलू भी हमारे सामने रहना चाहिए कि ये हमें एक बेहतरीन मौका फराहम करता है महीना कि हम अपनी जात की तरबियत कर सकें, अपने नफ्स पर काबू रख सकें। देखिए, इस्लाह, तब्दीली, तामीर और तरबियत, इसका आगाज फर्द की जात से होता है। कौन नहीं चाहता कि फर्द का इर्तिका हो, लेकिन एक अजीब बात है कि लोग दूसरों को बनाना चाहते हैं, दूसरों को संवारना चाहते हैं। रमजान मुबारक की मौका फराहम करता है कि हम खुद अपनी जात की तरफ मुतवज्जे हों,
اپنی ذات سے غفلت انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے، اور یاد رکھیے بلندی کے سفر کا آغاز اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان خود اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اگر خود کو بدل دیں گے، ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے، تو اس کے بعد تبدیلی کی آگے کی منزلیں طے کی جا سکیں گی، اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اس کی ذات کے اندر مثبت تبدیلی پیدا کرنا، اسے اچھی صفات سے آراستہ کرنا، اچھی قدروں سے اس کو آراستہ کرنا، اچھے ویلیوز انسان کی شخصیت کے اندر انکلکیٹ کرنا، اس کے بیج بونا، یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے، ایک چیلنج بھرا کام ہے، صبر آزما کام ہے، آزمائشوں بھرا کام ہے۔ انسان سے صبر چاہتا ہے، جد و جہد چاہتا ہے، ثابت قدمی چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے پیچھے اپنی پوری قوت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ شیطان اور شیطانی قوتیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتی ہیں کہ انسان رحمان کا بندہ بن جائے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ سے قریب ہو جائے، ملکوتی صفات کا حامل بن جائے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ انسان اکثر شیطان کی چالوں میں آ جاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت نازل ہو جائے، کسی پر میرا رب کرم فرما دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدابۃ الجموح باحوج الی اللجام من نفسک، کہ تمہارا نفس اس بات کا محتاج ہے کہ اسے جس طریقے سے سرکش جانور کو ہم لگام دیتے ہیں، اس سے زیادہ سخت لگام دی جائے، اس کو قابو میں رکھا جائے۔ آج اگر ہم امت مسلمہ کے افراد پر، مسلمانوں کے خاندانوں پر، سماج پر، معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ امت آج تربیت کی محتاج ہے، امت پروردگار سے دور ہے، خود احتسابی اور شخصیت اپنی ذات کی طرف توجہ کم ہو چکی ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ نماز موجود ہے، روزہ موجود ہے، مظاہر موجود ہیں، لیکن ان عبادتوں کے پیچھے موجود حکمت، روحانیت، اسپرٹ، جذبہ، نیت، یہ مفقود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، اور جب عبادات صرف شکلی صورت اختیار کر لے، روح ناپید ہو جائے، تو اس وقت کی جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، روح چو رفت از صلاۃ و از قیام، فرد ناہموار ملت میں امام، کہ اگر نماز سے، روزے سے روح نکل جائے، نماز اور روزہ صرف شکلی اعتبار سے باقی رہے، تو اس وقت نماز فرد نالائق ہو جاتا ہے، ناشائستہ ہو جاتا ہے، اور قوم بے امام ہو جاتی ہے۔ قوموں کے امام موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت قوموں کی امامت کی نہیں، محض خانہ پوری کی ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، روزہ کی وجہ سے انسان اپنے نفس پر بہترین انداز میں قابو پا سکتا ہے۔ اللہ کی مدد کے ذریعے سے روزہ کے ذریعے سے اپنے نفس کی خواہشات کو اور اس کی سرکشی کو لگام دے سکتا ہے۔ وہ نفس جو حلال کھانوں اور دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اور وہ نفس جو انسان کو شر پر ابھارتا ہے، وہ اس رمضان کی وجہ سے، رمضان مبارک اور روزوں کی تربیت کی وجہ سے حلال کھانوں سے رکنے کی تربیت پاتا ہے۔ روزے میں بندہ مومن حلال کھانوں سے رک جاتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ وہ شخص جو فجر کی اذان سننے کے ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے، اس کے بعد وہ اپنی بھوک کی پرواہ نہ کرے، اور پھر مغرب کی اذان سنتے ہی وہ ساری چیزیں جن سے وہ رکا ہوا تھا اور ان کو اپنے لیے حلال سمجھنے لگے، تو وہ ایک ایسا نفس ہوتا ہے، اس کی ایسی تربیت ہوتی ہے کہ وہ حرام سے قریب نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی قربت بڑھے گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب بندوں میں وہ شامل ہو جائے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں،
ایک تیسرا پہلو بھی ہے رمضان مبارک کی عظمت کا جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے، وہ یہ کہ انسان کی تربیت کے سلسلے میں دلوں کی سختی ایک بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں، روح مردہ اور پزمردگی کا شکار ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک ہمیں اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے ہم روح کو بالادگی عطا کریں، روح کی سختی کو کم کریں۔ رمضان المبارک کے اندر بندہ روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے۔ یہ روزہ، بھوک اور پیاس برداشت کرنا اس کے اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے، ایک انتہائی پہلو ہے کہ یہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا بندہ اور بندے کے رب کے درمیان ایک راز ہے۔ روزہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اس کا باطن، اس کے اندر کی صفائی اور اس کی شخصیت کی اندرونی خوبصورتی، یہ اس کی ظاہری خوبصورتی کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ خوبصورت لباس یہ اہم چیز ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ زیادہ اہم ہے کہ انسان کا دل میل اور کچیل سے صاف ہو۔ اس ماہ میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو خصوصی انعام سے نوازتا ہے، تمام نیکیوں کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روزے دار پروردگار کے انعامات کی طرف لپکتا ہے، پروردگار کی ذات کی طرف لپکتا ہے، شر سے بچنے، شیطان کی چالوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تدبیر کرتا ہے۔ اس ماہ میں اللہ کی رحمتوں کا نزول بندے کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر سکتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے قریب ہو سکتا ہے، اور اس مہینے میں گڑ گڑا کر اپنی کوتاہیوں، کمزوریوں، اپنی نادانیوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے آپ کو پاک صاف کر سکتا ہے اور اپنے روح کو اور اس کی سختیوں کو کم کر سکتا ہے۔ بچے ہوں، بڑے ہوں، بچیاں ہوں، مرد ہوں، خواتین ہوں، سماج کے اندر دوسرے افراد ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، ان سب کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نظام دیا ہے۔ سب آئیں، پروردگار کہ اس تربیتی نظام اور اس تربیتی مدرسے سے فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو بنا لیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنے دامن کو اپنی جھولیوں کے بھر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کے دیے، اس کی چاہتوں کی چراغ اپنے دلوں میں روشن کریں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو نبی کی دعوت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان ملتا ہے۔ تو رمضان دلوں کی سختی کو کم کرنے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر، اس کی یاد کی طرف متوجہ ہونے اور اس ذکر سے اطمینان حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ہمیں فراہم کرتا ہے۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ جہاں اس مہینے میں ہمارے لیے نیکی کے لیے، اس سے قربت کے لیے، اس سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے سازگار ماحول جہاں فراہم کرتا ہے، وہیں اللہ تبارک تعالیٰ شیاطین کو قید کرتا ہے، وہیں دوسرے مثبت مواقع فراہم کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بے پناہ نوازشوں، بے پناہ انعامات کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہو الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف يقول الله عز وجل الا الصيام فانه لي وانا اجزي به انه ترك شهوته وطعامه من اجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، کہ ہر انسان کی نیکی کو اس کا اجر ملتا ہے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ اس سے مستثنا ہے، سوائے روزے کے، یہ میرے لیے ہے، اس کا اجر، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ ایک طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایک بہترین اور سازگار ماحول تمہیں میسر ہے، دوسری طرف یہ کہا کہ تمہارا روزہ یہ رب اور تمہارے درمیان ایک راز ہے، جو اس راز کی بھرپور حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ اپنے فضل خاص سے عطا کروں گا۔ اس نے، میرے بندے نے اپنی خواہشات کو چھوڑا، کھانے پینے کو چھوڑا، صرف اور صرف میرے لیے، میری رضا کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے۔ پھر پروردگار نے یہ کہا کہ للصائم فرحتان،
روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، جس وقت وہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد افطار کرتا ہے، فرحت عند فطری، افطار کے وقت، روزہ کھولنے کے وقت، وہ فرحت عند لقاء ربہ، اور جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں، اس کی انعامات، اس کے فضائل کا جو مشاہدہ کرے گا، وہ اس کی خوشی اور اس کے سرور، اس کی شادمانی اور اس کے دل کو جو ہے خوشی سے بھرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوگی وہ چیزیں۔ اور صرف یہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی بدبو، اس سے نکلنے والی جو ہے تکلیف دہ بدبو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے۔ روزے کے سلسلے میں ایک اور پہلو ہمارے سامنے رہنا چاہیے، وہ یہ کہ رمضان جہاں ہمیں بناتا، سنوارتا، ہمارے نفس کی تربیت کرتا ہے، وہیں سماج کے لیے، معاشرے کے لیے اخلاقی تربیت، مورل ویلیوز کو پروان چڑھانے کے لیے ایک بہترین وسیلہ اور ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر مختلف خواہشات رکھی ہیں، مختلف جذبات رکھے ہیں، کھانے پینے کی خواہش، جنسی جذبات، تفریح اور خوشی کے مواقع سے استفادے کی خواہش، یہ ساری خواہشات انتہائی مفید ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ خواہشات اور یہ جذبات اس لیے رکھے ہیں کہ انسانی سماج کو خوشی میسر آئے، انسانی زمین، یہ زمین انسانوں سے آباد رہے، انسانی نسل کا سلسلہ جاری رہے، معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے اور ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنا سیکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا سیکھیں۔ ان جذبات کا مقصد انسان کو خوشی عطا کرنا ہے، لیکن اگر یہی جذبات بے قابو ہو جائیں تو انسانی سماج جہنم بن سکتا ہے، تباہی کے دہانے تک پہنچ سکتا ہے، فرد، خاندان اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، رشتوں کا احترام پامال ہو جاتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز اٹھ جاتی ہے، اور بندہ ایک درندہ اور حیوان بن جاتا ہے۔ رمضان وہ تربیت گاہ ہے، وہ مہینہ ہے جو انسان کی ان خواہشات کو قابو میں رکھنا انہیں سکھاتا ہے، جو ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ یہ خواہشات اللہ تبارک تعالیٰ نے جن مقاصد کی تکمیل کے لیے ہمیں عطا کی ہیں، محض انہی مقاصد کی تکمیل کے لیے ان کا استعمال ہو۔ رمضان ان کو صحیح سمت اور صحیح ڈائریکشن عطا کرنے کی صحیح ڈائریکشن دینے کی تربیت کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، روزہ صبح سے لے کر شام تک انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ حلال چیزوں میں بھی فضول خرچی سے بچو، یہ مناسب نہیں۔ حرام چیزوں کی تلقین کرتا ہے، ان کو اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور یہ اخلاقی تربیت اتنی ضروری ہے، اتنی اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، اوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واصدقوا اذا حدثتم وغضوا ابصارکم واحفظوا فروجکم وکفوا ایدیکم۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ جب تم وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، اور جب کوئی امانت تمہارے سپرد کی جائے تو اس امانت کو واپس کرو، جب بولو تو سچ بولو، اپنی نگاہیں نیچے رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اور اپنے ہاتھ کو ظلم سے روکو۔ یہ اخلاقی تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے فراہم کی ہیں۔ ان اخلاقی تعلیمات کا بیشتر حصہ وہ ہے جن کی تربیت ہمیں رمضان میں ہوتی ہے۔ رمضان ہمیں ان اخلاقی حدود کے اندر رہنا سکھاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے۔ تو گویا رمضان مسلم سماج کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر، انسانی سماج کے اندر بہترین اخلاقی قدر پروان چڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ مسلم معاشرے کو بہترین اخلاقی قدروں اور اخلاقی جو ہے ویلوز اس سے ہمکنار کر سکتا ہے اور اس کی تربیت کر سکتا ہے۔ ایک اور پہلو ہے رمضان کی عظمت کا، وہ یہ کہ روزہ خاندان کی تربیت کرتا ہے۔ روزہ وہ عظیم مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جو خاندانی نظام کی اصلاح اور تربیت، اس کا ایک بہترین موقع ہے۔ آج اگر ہم مسلم سماج کے اندر نظر ڈالیں تو ایک عجیب صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے۔ خاندان ٹوٹ رہے ہیں، اختلافات ہیں، اور صرف میں زوجین میاں بیوی کے اختلافات کی بات نہیں کرتا،
भाई भाई में इख्तिलाफात, घर के दूसरे अफराद में इख्तिलाफात, ये एक अजीब तशवीशनाक सूरत हाल है कि खानदान जो एक बेहतरीन और एक मजबूत इदारा था माशरे की तामीर के लिए, इस्लामी तालीमात की हिफाजत और उसकी तलकीन और उसकी तोसी और उसका सिलसिला जारी रखने के लिए, यह आज टूट फूट का शिकार है। रमजान मुबारक के जरिए से, रोजों के जरिए से मोमिनीन की ऐसी भी तरबियत होती है कि उनका घर बेहतरीन घर बन जाए। जहां फर्द की तरबियत करता है रोजा, वही पूरे खानदान की सलाह करता है। रोजा की वजह से शौहर और बीवी, उनके मिजाज में, उनके किरदार में एतदाल पैदा होता है, बैलेंस आता है। और बैलेंस्ड मिजाज की वजह से, मिजाज में तवाजुन की वजह से वो एक दूसरे को समझना सीख सकते हैं। जहां गुस्से को काबू करना सिखाया जाए, जहां अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखना सिखाया जाए, जहां इसराफ और फजूल खर्ची से बचना सिखाया जाए, जहां रिश्तों का एहतराम सिखाया जाए, रमजान मुबारक के रोजे हमें ये सारी चीजें सिखाते हैं। वहां इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि हमारा घर, हमारा खानदान एक बेहतरीन घर बनेगा। नेकी की फिजा में एक दूसरे के ताउन का जज्बा पैदा होगा। और इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि अगर रमजान का महीना सही स्पिरिट के साथ, सही जज्बे के साथ और उसके सही रूह के साथ गुजारा जाए तो खानदान खुशियों और मोहब्बत का गहवारा बन सकता है। मोहतरम भाई और बहनों, इस दिवाजी ताल्लुकात और शौहर और बीवी के दरमियान एतमाद की फिजा पैदा करने में रोजा का इंतहाई अहम किरदार होता है। अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से जो शख्स हलाल चीजों से रुक जाए, अल्लाह के हुक्म से जो बीवी हलाल चीजों से रुक जाए, तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि हलाल खानों से रुकने वाला शौहर, हलाल खानों से रुकने वाली जो है बीवी, अल्लाह तबारक तआला के हुक्म की वजह से, तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि ये लोग हराम चीजों से बचेंगे, क्योंकि इनकी ऐसी तरबियत हो रही है, हराम चीजों के करीब नहीं जाएंगे। और जब किसी घर में हराम चीजों से करीब जाने का की फिजा पैदा होगी, तो वहां पर घर वालों पर अल्लाह तबारक ताला की रहमत नाजिल होगी। लोगों को इज़्दिवाजी ज़िंदगी की खुशियाँ हासिल होंगी, जो किसी भी सूरत में ये खुशी पैसे देकर नहीं हासिल की जा सकती। माल खर्च करके ये खुशी हासिल नहीं की जा सकती। दौलत लुटाकर ये खुशी हासिल नहीं की जा सकती। एक और पहलू रमज़ान मुबारक की अज़मत का है, जो हमारे सामने रहना चाहिए, वो ये कि रमज़ान न सिर्फ़ फ़र्द और माशरे की तरबियत के लिए एक बेहतरीन तरबियत गाह है, बल्कि ये पूरे माशरे और पूरी उम्मत की तरबियत करता है। सब एक साथ, घर के अफराद, माशरे के लोग सहर करते हैं, एक साथ इफ्तार करते हैं, नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, एतिकाफ़ का मुस्लिम समाज के अंदर एहतमाम होता है, इन्फ़ाक होता है, खर्च करते हैं, गरीबों की खबरगिरी करते हैं, बच्चे ये काम सीखते हैं, बड़ों से ये एक मख़सूस माहौल में तरबियत पाते हैं और अच्छे कामों में हिस्सा लेते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि हर फ़र्द की तरबियत होती है। सब मिलकर रहमान की बंदगी में एक दूसरे के मुआविन और एक दूसरे के मददगार बन जाते हैं। बंदों को नेक अमाल की तरफ आगे बढ़ने की अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। पूरा माशरा एक नूरानी माशरा बन जाता है। मस्जिदें आबाद होती हैं, क़ियाम लैल का एहतमाम होता है, तरावी और तहज्जुद का एहतमाम होता है। और अगर कोई ना कर सके जैसा कि आज है, तो मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। एक कमजोर से कमजोर मुसलमान भी ऐसी फिजा और ऐसे रूह परवर माहौल को हासिल करने, वहां तक पहुंचने के लिए तड़पता है और तमन्ना करता है, काश कि परवरदिगार मुझे रमजान की इन नूरानी सातों तक पहुंचने और उनसे फायदा उठाने का पूरा पूरा मौका अदा करे। जिक्र, तिलावत, नमाजों की कसरत का एहतमाम, ये सारी चीजें मिलकर के पूरे माशरे की तामीर करती हैं। इन्फाक, गरीबों और जरूरतमंदों की खबरगिरी, उनके मसाइल को हल करना, लोग अपने लिए बाइस खुशी और बाइस सादत समझते हैं। अस्सियाम जुन्ना, रोजा ढाल बन जाता है, लोगों को बुराई से रोकने का एक जरिया बन जाता है। नेकी और खैर, अल्लाह तबारक ताला से कुर्बत ताल्लुक की फिजा परवान चढ़ती है। मोहतरम भाइयों, ये नेकियों और रहमान की इनामात का महीना इस तरह से शुरू होता है कि अल्लाह तबारक ताला ने तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में कहा है कि शयातीन को कैद करने का ऐलान कर दिया है। और न सिर्फ ये कि शयातीन को कैद किया जाता है, बल्कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। युनादी मुनादिन, पुकारने वाला पुकार करके कहता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ए नेकी के तलबगार आगे बढ़, ए नेकी के चाहने वाले आगे आ। वो या बाग़िय शर्र अक़सिर,
اے برائی چاہنے والے پیچھے ہٹ، تمہارا یہ مقام نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو جو ہے جہنم سے نجات دیتا ہے۔ لوگ نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے کی طرف سے جنت کے انعامات کی بارش ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ رات بھر چلتا ہے۔ تو اس پورے مہینے کا آغاز ایسی روحانی فضا کے ساتھ، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین بابرکت اور انعامات کے ساتھ، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہترین اعلان کے ساتھ اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب بندے اس مہینے کو گزارتے ہیں تو یہ مہینہ ایک نیکیوں کا موسم بہار بن جاتا ہے۔ مبارک مہینہ جہنم سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کا مہینہ بن جاتا ہے۔ نیکی کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، نیکی کے راستے میں پیش قدمی کرنا اور اس کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنا مسلم معاشرے کی ایک پہچان بن جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، جب بندے ایمان کی حالت میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح اور تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، قیام لیل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں مغفرت اور بخشش کی بشارت سناتا ہے۔ معلوم ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، بار بار ہم نے وہ حدیث سنی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر رمضان میں روزے رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی صرف اور صرف اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے قیام لیل کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے قیام لیل کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے علاوہ شب قدر کی تلاش میں رات گزارتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رمضان کی عظمت اور رمضان کی برکت اس لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ مومنوں کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے ہے، لعلکم تتقون۔ ان نیکیوں کا ثمرہ انسان کی شخصیت کے اندر تقوی کی صفت کو پروان چڑھانے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ بندہ برائیوں سے بچتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ سے قریب جب ہونے لگتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں بیٹھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے تو متقی کہلاتا ہے۔ تو جب بندہ یہ متقی ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کی ان برکتوں سے، ان عظمتوں سے استفادہ کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس کے لیے انعام کا وعدہ کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، ریا کے لیے نہ ہو، ورنہ بہت ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ محض شکلی عبادت بن کر کے رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے، ہمارے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بننے کے بجائے وہ ہمارے نام اعمال میں وبال جان بن کر وہ نیکیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ عظیم ہے، اس لیے بھی کہ اس مہینے میں شب قدر ہے، جس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں، قدر والی رات میں اتارا ہے، جس رات میں کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ایک سے زائد مقام پر بتایا۔ پہلے بالکل شروع میں نے سورہ دخان کی جو آیت پیش کی، اس میں بھی کہا گیا کہ جس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا وہ مبارک رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے۔ تو قرآن کا یہ مہینہ ہے، قرآن کو یاد کرنے کا یہ مہینہ ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ تو قرآن اور رمضان دونوں مل کر کے بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں ڈال دیتے ہیں، اللہ سے قریب تر کرتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان بھی بندے مومن کی ذات کے لیے، اس کی زندگی کے لیے ایک باعث خیر و برکت بن جاتا ہے، قرآن بھی اس کے لیے باعث خیر و برکت بن جاتا ہے۔ رمضان میں روزوں کا اہتمام کرنے والوں، قرآن کی تلاوت اور قیام کا اہتمام کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام احمد کی روایت ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ،
کہ روزے اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ رمضان کی عظمت کا یہ پہلو دیکھیے، رمضان، روزے، نزول قرآن، تو رمضان اور روزے اور قرآن یہ دونوں مل کر کے پروردگار کے سامنے بندے کی سفارش کریں گے۔ روزے کے بارے میں کہا گیا یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، اے پروردگار میں نے اسے دن کے اوقات میں خواہشات سے روکا، کھانے پینے کی چیزوں سے روکا، لہذا اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ اسی طریقے سے وَيَقُولُ القرآن، قرآن کہے گا منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، اے پروردگار میں نے اسے رات میں اس کی نیند سے محروم رکھا، اس نے اپنے آرام کو ترجیح دیا، اپنے آرام کی قربانی دی، پروردگار اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ محترم بھائیوں، اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی عظیم مہینہ ہے، اس کی عظمت، اس کی برکت بے پناہ ہے۔ نزول قرآن سے اس مہینے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جوڑا، اور قرآن کریم نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے ایک پورا نظام دیا۔ رمضان کے روزے ہمیں عطا کیے گئے، رمضان کے روزے، قرآن، یہ اور پورا مہینہ، یہ دونوں مل کر کے بندے مومن کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے۔ مومنین کی تربیت کے نتیجے میں گھر سنورتے ہیں، خاندان سنورتے ہیں، افراد سنورتے ہیں۔ گھر اور افراد سنورنے لگے تو معاشرہ بنتا ہے، معاشرے میں پاکیزگی کی اور پاکیزگی کی فضا پیدا ہوتی ہے، روح پرور ماحول پیدا ہوتا ہے۔ یہ رمضان کی عظمت ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم رمضان کی عظمت سے کیسے فائدہ اٹھائیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا تدبیریں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے بھی کہے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس بات کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ آنے والے رمضان المبارک کے مہینے سے ہم بھرپور استفادہ کریں، اور اس عظیم مہینے سے استفادے کی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں، اس کی منصوبہ کیسے ہو سکتی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں اگلی نشستوں میں آئیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس مبارک مہینے سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرما، پروردگار اس مہینے کی عظمت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، پروردگار ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس ماہ کو اسی انداز سے گزار سکیں جو تیری رضا کے حصول کے لیے بہترین تدبیر اور بہترین ذریعہ بن جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔